كنت في برج وشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رسول الكتاب الذين اصطفينا من عباد الله. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے جو ہے کتاب کا وارث سن لیا ہے اور تمہیں جو ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وارث جو ہے پہلے پروردگار نے چن لیا ہے، معین کر دیا ہے، اور اسے ماننے اور جو حکم دے اس کے پیروی کی ضرورت ہے کہ اس کے نقش قدم پہ چلو. قاضیان وطن ماہ جمادی اولا کا آغاز ہو چکا ہے اور بہت سی مناسبتیں ہیں اس مہینے میں جو نسبت رکھتی ہے. ایک تو مناسبت یہ ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت بار شہادت کی تاریخ منسوب ہے 5 تاریخ کو، اور جو ہے سید دو عالم شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ایک روایت کے مطابق جو ہے شہادت کے دن ایام ہے، اور اسی ماہ میں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت با شہادت کی تاریخ ہے، اسی ماہ میں منسوب ہے. تو بہرحال اس سلسلے سے انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن مختصر یہ کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، صرف جو ہے نسبت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ جو ہے معرفت کی وجہ سے، صبر کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، بصیرت کی وجہ سے، اور جو ہے شہزادی کو لسان الحسین کہا جاتا ہے. حسین ابن علی کی سوال جہاں جو ہے یہ پیدر کے لیے وارث ہیں، شہزادی کے لیے آپ دیکھیں ان کی جگہ پہ ولایت کی وارث ہیں، اسی طریقے سے شہزادی جو ہے وہ شریفۃ الحسین ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے واقع کربلا سے پہلے مرتبہ مقام تھا، لیکن جو ہے واقع کربلا کے بعد جو ہے سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ جو شہزادی نے کربلا سے کوفہ اور شام تک جو شہزادی کے بیانات ہیں، جو شہزادی کے خطبات ہیں، جو شہزادی نے خطبہ دیا، اور جو بنی امیہ کا میڈیا تھا جو چاہتا تھا سب جو ہے شہزادی نے ہاتھ میں ملا دیا. تو مختصر یہ ہے کہ جب شہزادی اس دنیا میں آئی، شہزادی آئی اور مولا علی گھر پہ آئے، تو پھر شہزادی زہرا نے کہا علی سے کہ یہ نورانی نومولود ہے، اس کا آپ نام رکھ دیں. مولا علی نے کہا کہ ہم رسول اسلام کے سبقت نہیں کریں، وہ جو ہے نام رکھیں گے. اب جب رسول اسلام سفر پہ تھے، جب واپس آئے، جب رسول اسلام سے کہا، رسول اسلام نے کہا کہ ہم اللہ پہ سبقت نہیں کریں گے. اب ادھر جو ہے وحی آئی ہے، وحی آئی کہ اس بیٹی کا نام جو ہے زینب رکھیے. اے علی، آپ جو ہے دنیا کے لیے زینت ہیں، لیکن آپ کی زینت جو ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. اور جو ہے روایت میں یہ بھی ملتا ہے جیسا آواز سنتے ہیں نا امام حسین کے غم میں جو ہے اگر آنکھ سے ارد گرد جو ہے مچھر کے پر کے مانند بھی آنسو نکل جائے تو
خدا جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی حکم ہے نا کہ اگر جو ہے شہزادی کی مصیبت اور غم کو یاد کر کے اگر آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور شہزادی زینب سے امام حسین علیہ السلام نے آخر وقت کیا کہا تھا؟ یہ زینب ہمیں جو ہے نماز میں یاد رکھیے گا کہ آپ جو ہے کیا نماز کا مرتبہ ہے۔ کچھ چوتھے امام بھی روایت کرتے ہیں یازدہم محرم کو بھی ہے اسی طریقے سے شہزادی جو ہے نماز شب اور دیگر جو ہے نماز عبادات ہے اسی طریقے سے انجام دیتی۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اگر جو ہے خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا قبلت ما سواہا اذا ردت ما سواہا، اگر جو ہے نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر جو ہے نماز رد ہو گئی تو پھر جو ہے وہی عمل جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے ایسی عبادت ہے کہ انسان جو ہے ہر وقت جنگ کرتا رہتا ہے نا، چاہے رکوع میں ہو چاہے سجدے میں ہو ہے نا، چاہے تکبیر ہے نا، محراب ہے نا، محراب جو ہے کیا ہے؟ حرب سے محراب ہے نا، وزارت عاشورہ پڑھتے ہیں نا، حرب لمن حاربکم پڑھتے ہیں نا، یعنی اہل بیت جو آپ کے دشمن ہیں ہم بھی اس سے جو ہے نا جنگ کے ہے نا پیکار ہے، ہم بھی اس سے جو ہے نا دشمنی رکھتے ہیں، یعنی حرب، یہ محراب جو ہے حرب یعنی جنگ کی جگہ ہے، اور انسان جو ہے ہر وقت جو ہے جنگ کرتا رہتا ہے، کس سے؟ اپنے نفس سے، شیطان سے جنگ کر رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اب جو ہے جنگ کر رہا ہے، ادھر سے نفس بھی حملہ کر رہا ہے، ادھر سے شیطان حملہ کر رہا ہے کہ ابھی جو ہے فلاں سے ملنا ہے، فلاں جو ہے چیک دینا ہے، بیوی بچوں کے مسائل ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کر رہا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، نفس جو ہے حملہ کر رہا ہے، تو ہر وقت جو ہے وہ جنگ کی حالت میں رہتا ہے، یعنی جنگ کر رہا ہے، محراب حرب سے جنگ کر رہا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص نے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے عمل کے سلسلے سے دریافت کیا، پوچھا تو امام نے فرمایا کہ دیکھو تم جو ہے ہر وقت نماز کی حالت میں ہو۔ اس نے کہا مولا ہر وقت، ایک تو یہ ہے کہ مصلی پہ کھڑا ہو گیا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ ہر وقت جو ہے تم نماز کی حالت میں ہو، یعنی سو رہے ہو تب بھی نماز کی حالت میں ہو، گھر پہ ہو تب بھی نماز کی حالت میں ہو، آفس میں ہو تب بھی نماز کی حالت میں، مسجد میں ہے تب بھی نماز، گھر پہ ہے تب بھی نماز، ہے نا، دکان پہ ہے تب بھی نماز، یعنی جو بھی عمل کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، جہاں کہیں بھی ہے۔ تو امام نے کہا کہ گویا کہ نماز ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ مولا یہ کیسے کہ ہم جو ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی نماز کی کیفیت نماز ہے، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی نماز ہے، سو رہے ہو تب بھی نماز کی حالت میں ہے۔ تو سوال کیا مولا سو رہے تو پھر کس طریقے سے نماز کی حالت میں؟ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو ہر وقت جو ہے انسان ہے نا جنگ کرتا رہتا ہے، کس سے؟ شیطان سے اور نفس سے۔ پھر امام نے کہا یہ بتاؤ کہ نماز کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ مولا نماز کے لیے سب سے پہلے یہ شرط ہے کہ لباس وغیرہ پاک اور پاکیزہ ہو۔ امام نے کہا تم بھی جو ہے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک اور پاکیزہ رکھا کرو۔ پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ پھر تم اس کے بعد کیا کرتے ہو؟ وضو کرتے ہیں، شرط ہے وضو کرنا۔
امام نے فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہو، یعنی جب سو تو سونے سے پہلے وضو کر لو تاکہ یہ تمہاری رات جو ہے عبادت میں گزرے. لیکن انسان سوتا ہے تو بڑے ڈراؤنے خواب بھی دیکھتا ہے، ایسا جو ہے خواب بھی دیکھتا ہے. اور جو ہے روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر جو ہے نجاست سے پرہیز نہیں کرے گا تو پھر خوفناک ڈراؤنے خواب دیکھے گا. انسان جو ہے خواب دیکھتا ہے. بہرحال تو امام نے کہا کہ باوضو ہو کر سویا کرو. پھر اس کے بعد امام نے سوال کیا کہ بتاؤ اس کے بعد نماز میں کیا کرتے ہو، نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو کیا کرتے ہو؟ کہا مولا نیت کرتے ہیں. تو امام نے کہا اپنی نیت کو پاک اور صاف رکھنا، نیت خراب نہ رکھنا. یہ نہ سوچنا کہ پہلے دشمنی تھی ان سے، 6 سال پہلے دشمنی تھی، آج موقع ملا ہے، آج جو ہے نا موقع ملا ہے. یا مثلا جو ہے آج مل جائیں مسجد میں نماز جمعہ کے بعد وہ کھری کھری سنائیں گے. یعنی نیت جو ہے صاف نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ نیت کرتے ہو تو نیت جو ہے صاف رکھنا. یہ دل بھی الگ ہے، دل کے حالات کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے. دل میں کیا ہے بارہ تو کہا کہ نیت ہے نا، تو کہا نیت جو ہے وہ آپ کو صاف رکھنا، نیت جو ہے وہ خالص رکھنا. پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو اسی نماز کا جو مرتبہ بڑھ جاتا ہے کب کہ جب با جماعت نماز پڑھے تو پھر اس کا مرتبہ جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، فضیلت بڑھ جاتی. یہاں تک یہ ہے کہ اگر جو ہے ایک مقتدی ایک شخص ہو تو 150 نماز کے برابر ثواب ہے. اگر امام کو ملا کر جو ہے 10 افراد ہو جائے تو پھر جو ہے 72,800 تک جو ہے نماز کا ثواب ملتا ہے. 10 ہو جائے امام کو ملا کر، اور اگر جو ہے 10 سے زیادہ ہو جائے تو پھر روایت میں یہ ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. سمجھے آپ؟ اتنا ثواب ہے. تو بہرحال تعجب نہ کریے گا یہ کیسے ہو گیا کہ 10 آدمی ہو جائیں تو 10 سے زیادہ ہو جائیں، اتنا ثواب کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دیکھیں ایک دانہ بیج کا زمین میں ڈالیے تو درخت پیدا ہو جاتا ہے، ہزاروں پھل پتے نکل آتے ہیں نا. ایک دانہ ڈالنے پہ جب ہزاروں جو ہے پتے آتے ہیں، ہریالی آ جاتی ہے، پھل آ جاتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب نماز کی یہ فضیلت ہے تو وہ جو محافظ نماز ہے اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا فضیلت ہوگی. تو امام نے فرمایا کیا کرتے ہو جماعت میں. اب جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے امام اگر رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جائے تو پھر جو ہے تم سجدے میں جاتے ہو. یعنی امام سے پہلے نہ رکوع انجام دے سکتا ہے نہ سجود انجام دے سکتا ہے. تو فرمایا کہ جس طریقے سے امام چل رہا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اسی طریقے سے تم انجام دیتے ہو. امام نے فرمایا کہ اسی طریقے سے جو امام میں وقت ہے تو امام کے حکم کے مطابق تم عمل کرو، امام کی پیروی کرو. تو گویا کہ آپ دیکھیں جو امام نے فرمایا یعنی انسان جو ہے ہر وقت جو ہے عبادت کی حالت میں ہے، یعنی جنگ کرتا رہتا ہے شیطان سے، اپنے نفس سے. اور اگر جو ہے اس جنگ میں کامیاب ہو گیا، روایت میں یہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ تمام جو ہے تصورات سے دور ہو کر صرف جو ہے اللہ ذہن میں ہو، باقی جو ہے دنیاوی چیز کو انسان ذہن سے نکال دے، اخلاص کے ساتھ خلوص کے ساتھ جو ہے اگر 2 رکعت نماز پڑھ لے تو فرمایا کہ پروردگار جو ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے انسان دیکھے اس منزل پہ جو عبادت کی منزل ہے
وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی جو ہے اسے انجام نہیں دیکھ سکتا نا، ہے نا. سنتے ہیں نا پاؤں سے تیر نکل گیا خبر نہیں ہے. یہاں تو معلوم یہ ہوا بغل میں اگر کوئی شخص جو ہے بدن کھجا رہا ہے تب بھی معلوم ہو جاتا ہے. انسان جو ہے گھبرا جاتا ہے نا، پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے اگر صرف جو ہے پروردگار ذہن میں ہو تو پھر کسی چیز کا اسے احساس نہیں ہوگا نا، اگر پروردگار ذہن میں. لیکن انسان جو ہے نا تمام تصورات، تمام جو ہے فکر کرتا ہے. اسی طریقے سے اسی لیے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ وہ جو وسوسہ یا دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں تو پہلے جو ہے امام زمانہ کی وہ دعا اللہم کل، یہ جو ہے دعا پڑھ لے تو دل میں جو وسوسہ ہے، جو خیالات ہے وہ سب جو ہے دور ہو جاتا ہے. تو سب جو ہے انسان جو ہے وہ فکر کرتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ہو اس کے نگراں نہ بنو، عبادت کے علاوہ ہے نا اس طریقے سے ہے نا فکر کرو، صحیح کرو، کوشش کرو. اس لیے بعض جو ہے ایرانی علماء نے یہ کہا ہے کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. عبادت کی بات نہیں کر رہے الگ سے، 3 چیزیں جو ہے وہ ضروری ہے نا، توکل اور توسل اور تلاش. سب جو ہے تا سے ہے، توکل کرو اور توسل کرو اور تلاش کرو، یعنی صحیح کرو. یہ الگ مسئلہ ہے. یہ اکثر جگہ جو ہے کثرت سے 2 چیز پائی جاتی ہے، توکل اور تلاش، لیکن توسل نہیں پایا جاتا ہے. ہر جگہ جو ہے توسل نہیں پایا جاتا ہے. تو یہ ہے نا 3 چیزیں ہیں. اس لیے یہ حکم ہے کہ نگراں نہ بنو، فکر کرو، صحیح کرو، کوشش کرو. اور جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس طریقے سے عمل انجام دو تو پروردگار جو ہے اس دنیا میں تمام راہوں کو آسان کر دے گا. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کے آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصر الحدیث محمد کتاب اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم. سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وسطین یدین بالرحمة. سبحان من لم يسألف نفسا الا دون وسیع السیئات ولم يزاد بها. سبحان من لا يزداد ولا معاصي لعباد الله كرام نزول ولا كسرة الذنوب إلا عفوا وأشهد أن أشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمرسلين وصلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعدۃ فی القربات. عزیزان محترم، قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے یا رسول اس سے کہہ دیجیے کہ اجر رسالت کا معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے. تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان جو ہے اہل بیت سے محبت کرے گا تو ان باتوں پہ بھی غور کرے گا کہ کون سی بات اہل بیت کو پسند ہے اور کون سا عمل اہل بیت کو ناپسند ہے. لہذا وہی عمل انجام دینا چاہیے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کو پسند ہے، اور تمام چیزوں کا
اہل بیت معصومین علیہ السلام نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب قصیدہ پڑھا جاتا ہے، شعر پڑھا جاتا ہے، تو جب اچھا شعر ہوتا ہے، فضائل کے جب اچھے شعر ہوتے ہیں تو خوب جو ہے داد اور تحسین تعریف کی جاتی ہے۔ یا جس مجلس میں اہل بیت کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو پھر جو ہے تعریف کی جاتی ہے، صلوات کا نعرہ بلند ہوتا ہے، تعریفیں ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے، تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ لیکن جو ہے آپ دیکھیں جو مولا کائنات نے فرمایا، جو مولا کائنات کے خطبات ہیں، اس پہ جو ہے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نہج البلاغہ میں جو تمام چیزیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں نہج البلاغہ میں مولا علی کا جو خطبہ ہے 155 خطبہ اور 156 خطبہ جو ہے جو مولا علی کا موجود ہے، وہ نہج البلاغہ میں 165 ہے نا، 65 ہوا، 65 اور 55، 165 اور 155 نہج البلاغہ میں یہ خطبہ موجود ہے۔ اور مولا علی نے دیکھیں آج جو ہے انسان، دنیا کے سائنسداں تحقیق کر رہے ہیں، جنگلوں میں جو ہے کیمرہ لگایا جا رہا ہے تاکہ جانور کی حقیقت کو معلوم کر سکے، لیکن مولا کائنات نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا۔ یہ جو دو خطبہ ہے یہ نہج البلاغہ میں، ایک خطبہ جو ہے جو 155 ہے، اس میں جو ہے مولا علی نے اس وقت چمگادڑ کے سلسلے سے ذکر کیا، اور 165 جو ہے اس میں مور کے سلسلے سے ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہے نا، ذکر جو ہے دیگر پرندوں اور حیوان کے سلسلے سے ہے، شاید کہ مکھی ہے، چیونٹی ہے نا، کوا ہے، یہ سب جو ہے مولا کائنات نے ذکر کیا ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ آج جو ہے تحقیق کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بھی یاد رکھیے گا کہ انسان سے پہلے جو ہے اس زمین پہ حیوان تھا، حیوان جو ہے اس زمین پہ۔ اچھا تھوڑا اشارہ کر دیں، آپ نے سنا ہوگا جناب آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آسمانی جنت میں تھے، اور جب زمین پہ آئے اللہ کا حکم ہوا، جب زمین پہ آئے بہرحال ہے نا تنہائی کا احساس ہوا، جناب حوا نہیں تھی، جناب آدم تنہا تھے۔ اب جو ہے بہرحال بنایا ہی گیا تھا، پروردگار نے جو ہے اسی لیے تنقید کیا تھا، مقصد ہی یہی تھا پروردگار کا۔ لیکن جب جناب آدم اس زمین پہ آئے تو سب سے جو جناب آدم کے قریب ہوا، یہ آئے تھے نا جناب آدم تاکہ نسل انسانی بڑھے، ہدایت ہو، تو سب سے پہلے جو حیوان جناب آدم کے قریب آیا تھا وہ تھا ہرن۔ وہ جو ہے سب سے پہلے جناب آدم کے قریب آیا، اور جب جناب آدم کے قریب آیا، جناب آدم کو سلام کیا، جناب آدم نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ اب یہ جو ہے یہ ہرن اپنی نسلوں کے پاس گئے تو کیا محسوس کیا کہ خوشبو، مشک نافع سنتے رہتے ہیں نا، مشک نافع ہے نا، خوشبو محسوس کیا تو پوچھا، جگر جو ہے اس کے نسل والوں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے کہ تمہارے جسم سے خوشبو پیدا ہو رہی ہے؟ تو کیا کہا کہ زمین پہ ایک انسان آیا ہے، ہم اس کے پاس گئے تھے، اسے سلام کرنے گئے تھے، اس نے جو ہے ہمارے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر جو ہے خوشبو پیدا ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا، نبوت جس کے اوپر ہاتھ پھیر دے تو جسم سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک الگ موضوع، اس کے ضمن میں جو ہے بہت سی باتیں ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے اس کا ذکر کرنے کا۔ تو بہرحال اب جو ہے دیگر ہندوؤں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے، اب ہم بھی جائیں گے۔ بہرحال یہ گئے، جناب آدم نے ہاتھ نہیں پھیرا، بہرحال ان کے اندر جو ہے وہ خوشبو پیدا نہیں ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ
اگر جو ہے نبی کے پاس جائے تو فیض حاصل کر سکتا ہے، اور اگر جو ہے کوئی غرض ہو، غرض سے نبوت کے پاس جائے تو پھر فیض سے محروم رہتا ہے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ سب سے پہلے حیوان یعنی یہ ہرن جو ہے آیا تھا، کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو خطبہ 155 میں جو ذکر کیا ہے، کس چیز کا ذکر کیا ہے؟ چمگادڑ کا ذکر کیا۔ اب آپ دیکھیں، آپ تحقیق کریں، لیکن مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ اس کی آنکھوں پہ ایک پردے کے مانند ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، لیکن یہ پردہ جو ہے رات میں تاریک سے تاریک رات ہی کیوں نہ ہو، اندھیرا ایک دم اندھیرا ہو، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا شکار کہاں ہے، اور یہ جو ہے اس شکار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، شکار کر لیتے ہیں، اور شکار کر کے جو ہے اپنے آشیانوں میں لے کر آ جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے مولا علی نے فرمایا کہ ان کے پاس جو ہے ایک ریزہ ہوتا ہے، کے معنی ریزہ، جس کے ذریعے جو ہے یہ سب معلوم کر لیتے ہیں۔ مثلا راستہ چلتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے انہیں کہاں سے راستہ بند ہے، کہاں رکاوٹ ہے، مثلا دیوار ہے، کہاں رکاوٹ ہے، تو پھر وہیں سے فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے مولا نے اس وقت ذکر کیا، بیان کیا، آج لوگ تحقیق کر رہے ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پائے، تو کہا کہ اسی کے ذریعے جو ہے پھر واپس آ جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ ان کے لیے راستہ بند ہے تو پھر وہیں سے یہ واپس آ جاتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ ان کے پاس جو ہے پر نہیں ہوتا، وہ جو ہے ایک جھلی کے مانند ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے جو ہے یہ اڑتے ہیں۔ نہ جھلی نہ اتنا موٹا ہو کہ اڑ نہ پائے، نہ اتنا پتلا کہ پھٹ جائے، یعنی اس قابل رہتا ہے کہ اسی کے ذریعے جو ہے یہ اڑتے ہیں۔ اور مولا نے یہ فرمایا کہ ان کے اندر بھی وہی عادت پائی جاتی ہے جو دیگر انسان کی عورتوں کے اندر عادت پائی جاتی ہے، یعنی وہ نجاست کی جو کیفیت ہے وہ جو ہے ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا کیڑ جو کرتے ہیں، جو مخصوص راستہ ہوتا ہے ان کا دیگر جانوروں سے الگ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیں اس وقت فرمایا نا، ضمن میں بہت سی باتیں ہیں، مختصر یہ ہے کسی طریقے سے مور کے سلسلے میں فرمایا، آپ دیکھیں یہ جو ہے کیا ہے، جوڑاؤ تاج بولتے ہیں نا، تاج وہ جو بادشاہ کے اوپر جو پہنایا جاتا ہے، ہیرے ہوتے ہیں، جواہرات ہوتے ہیں، تمام چیزیں جو ہے ہوتی ہیں اور بادشاہ کے سر پہ لگایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مولا علی نے یعنی کیا عجیب چیز، یعنی خوبصورت مور، اور اس کے سلسلے میں مولا کائنات نے فرمایا کہ ان کے اوپر جو ہے تاج کے مانند ہوتا ہے، تاج کے مانند ہوتا ہے، یعنی جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ خصوصیات پائی جاتی ہے۔ اچھا، مور کے سلسلے میں جو اس وقت جو ذکر تھا، جو رائج تھا، مولا علی نے اس کی نفی بھی کر دی۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ نر اور مادہ کی آنکھ سے جو ہے پانی کے مانند نکلتا ہے، پھر جو ہے نر اسے پی جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے انڈے کے شکل میں اس طریقے سے وجود میں آتے ہیں۔ تو مولا نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، جس طریقے سے دیگر جانور ہیں اسی طریقے سے ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں بعض جانوروں سے مولا علی نے یہ فرمایا کہ سبق لو، کہا کہ کوے سے سبق حاصل کرو، یہ صبح سویرے جو ہے وہ رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ رات بھر جگے، جب نماز کا وقت ہوا تو جمائی لے رہے، اذان کا وقت ہوا پھر اس کے بعد جو ہے سو گئے، کہ صبح کے وقت جو ہے نکلو رزق کی تلاش میں۔ اور جان کے سلسلے سے یہ جو ہے کتنا محتاط ہوتا ہے وہ جو ہے، بہرحال ہر چیز کا جو ہے مولا کائنات نے ذکر کیا ہے نا، شہد کی مکھی کا ذکر کیا، چونٹی کا ذکر کیا ہے نا، مور کا ذکر کیا، چمگادڑ کا ذکر کیا، دیگر جو ہے تمام پرندوں کا نہج البلاغہ میں ذکر ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شہد کی مکھی کا ذکر، اور شہد کی مکھی میں ایک جو مکھی جو سردار ہے اسے کیا کہتے ہیں؟
यासूब اور مولا کائنات حضرت امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ کیا ہے؟ یاسوب الدین. یاسوب کے معنی سردار، یاسوب کے معنی رہنما، سردار رہنما. تو فرمایا کہ جو مکیوں میں یاسوب جو مکیوں کے وہ سردار ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ ملتا ہے، سنتے بھی رہتے آپ، کہ جب دیگر مکھیاں غلط جگہ سے وہ جو ہے رس یا پھول لے کر آتی ہے دیگر مکھیاں، تو پھر یہ جو ہے اندر نہیں جانے دیتا ہے اور اسے جو ہے ختم کر دیتا ہے، 2 ٹکڑے میں ختم ہو جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شخص جو ہے کوئی سامان ایسی جگہ سے اٹھا لے جہاں سے اٹھانا نہیں چاہیے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ مکھی سے بھی زیادہ حقیر اور ذلیل ہے. اور اس کے اندر جو ہے ایک صفت جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے ڈنک نہیں ہوتا. یاسوب جو مکھی ہے سردار ہے، اس کے اندر ڈنک نہیں ہوتا ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو سردار ہے وہ جو ہے دوسرے کو اذیت، اس طریقے سے اذیت جو ہے تکلیف نہیں پہنچاتا. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یاسوب الدین کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے علی سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے علی کی پیروی کریں اور اسی طریقے سے چلیں. اور ایسا نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم علی کے ماننے والے ہیں، یاسوب الدین کے ماننے والے ہیں، تو ہماری ذات سے جو ہے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یعنی انسان جو ہے اہل بیت کا پیروکار ہے، ماننے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے ان تمام چیزوں کا پہ غور کرے، اور جو مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں، اور ایک ایک لفظ پہ اگر جو ہے انسان غور کرے، تب جو ہے اسے معلوم ہوگا دنیا کے سلسلے میں. تو پہلے ہی مولا کائنات نے بیان کر دیا، بیان کیا، یعنی معلوم یہ ہوا، حدیث سنتے رہتے ہیں نا، اول ما خلق اللہ نوری، پیغمبر کے لیے ہے. تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انا علی من نور واحد. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے سامنے جو ہے یہ دنیا بنی ہے، ان کے سامنے جو ہے یہ مخلوق خلق ہوئے ہیں، لہذا جو ہے یہ جو ہے اس حدیث کے مصداق ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو معصومین علیہ السلام معرفت اور یقین اور علم ہم سب کے اور زیادہ اضافہ فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين واسد رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن والزمان والحسن شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد
وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وعلى صاحب القرآن عادم أبدية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا مع أنت ولا تفل بنا مع نحن. قالوا بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو اولاد جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما. پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں میں پروردگار بیت معصومین علیہ السلام کے صدقے میں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار جو حج و زیارت کے مستحق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما. پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما. پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالے میں پاک کے خواب کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما. پروردگار ہم سب کو محمد اور آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما. پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد سے منافقین کے نفاق سے اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. جو عذاب قبر یا عذاب برزخ میں مبتلا ہے انہیں جلد اور جلد آزادی نصیب فرما. پروردگار جتنے بھی مسلمان ہیں خاص طور سے جو شیان حجر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہماری دینی مدارس کے تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آواز و انصار میں شمار فرما.